السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر خالد ہے اور کراچی انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایز اے ایسوسیٹ ڈین کمپیوٹر سائنس پروگرامز کو ہیڈ کرتا ہوں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ریسرچ گرانٹس، اور اس کے متعلق ہماری گفتگو یہ ہونی ہے کہ ہاؤ ٹو اپروچ دس۔ بہرحال ایک ڈیمانڈ ہے ایچ ای سی کی، اور اس ڈیمانڈ کے اگینسٹ میں مینجمنٹ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے فرام دی فیکلٹی ممبرس، تو ہاؤ ٹو اپروچ دس ایشو اینڈ کسی حد تک وہ کون سی چیزیں ہیں جو کسی یونیورسٹی میں ہوں گی جس سے فیکلٹی ممبرس جو ہیں وہ ریسرچ گرانٹس سکسیزفلی اچیو کر پائیں۔ تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایز اے فیکلٹی ممبرز ہمارے پاس سرٹین KPIs ہیں جس کی بیس پہ ہمیں جج کیا جاتا ہے کہ جناب کہ ہم نے کتنا کام اچھا کر لیا، برا کر لیا ہے، بہتر کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ وہ بینگ اے سینئر فیکلٹی ممبرز جو آپ آزاد میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو جس وقت ہم نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا تو اٹ واز اونلی اباؤٹ ٹیچنگ، اف یو ریممبر دیٹ، تو اٹ واز اونلی اباؤٹ ٹیچنگ، اور بات یہ کی جاتی تھی کہ وہ کون سا ٹیچر ہے جس کے پاس سب سے زیادہ بچے اس کے کیوبیکل میں آتے ہیں، ایسے ہے، اور کون اسٹوڈنٹس کو زیادہ وقت دے رہا ہے، اور وہ کون سے ٹیچرز ہیں جن کے پاس اسٹوڈنٹس کا جمگٹا لگا ہوا ہے۔ یہ ہوتی تھی جی ایک KPI جس کی بیس پہ بات یہ کی جاتی تھی کہ جناب یہ ایک بہت شاندار ٹیچر۔ اب KPIs بڑھتے گئے، ٹھیک ہے جی، تو وہ جو KPI سب سے پہلے آیا وہ کیا آیا؟ پبلیکیشنس، کہ جناب اتنے W اور اتنے X اور اتنے Y اور اتنے امپیکٹ فیکٹر کی پبلیکیشنس۔ یہ بات بھی میں آپ سے کر رہا ہوں کوئی 6-8 سال پہلے سے یہ چیزیں ہونا شروع ہوئیں۔ ود دیٹ فیکلٹی ممبرس کے اپنے ایشوز بھی، وہ کون سے ایشوز کہ جناب فیکلٹی ممبرس کو اپارٹ فرام واٹ دے ڈو، تو سپوزٹلی اور بھی بہت کچھ کرنا چاہیے۔ ان کے پاس وقت ہوتا ہے، سمجھا تو ایسے ہی جاتا ہے کہ سب سے جلدی آف ہو جاتے ہیں 3:30 4:30 بجے، تو انہیں اور بھی بہت کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ وہ جو کچھ ریونیو جنریٹنگ ماڈل پاکستان میں بالخصوص فیکلٹی ممبرز نے جو اڈاپٹ کیے، وہ 99% وزٹنگ فیکلٹی پوزیشنز تھیں، اور اس پہ ڈاکٹر عرفان کے ساتھ ایک پورا ہم نے کام کیا جو ایک بڑی اچھی جگہ چھپا، جس میں ہم نے بات یہ کی کہ آرگنائزیشنز، جب میں آرگنائزیشن کہوں اسٹاک میں تو وہ یونیورسٹی ہے، وہ کیسے ایسی اپرچونٹی دے فیکلٹی ممبرس کو کہ ان کے اندر انٹرپرینیورشپ کی صلاحیتیں پیدا ہوں۔ چونکہ فیکلٹی از سپوز ٹو ٹیچ، تو سب سے پہلے یہی ہوگا کہ وہ کوئی کورس ایز اے انٹرپرینیورل ایکٹیویٹی کرائے، اس سے بات آگے بڑھے گی تو وہ کوئی ڈپلوما ایز اے انٹرپرینیورل ایکٹیویٹی کرائے، اور شاید یونیورسٹی اس نہج پہ میچیور ہو جائے کہ پورے پروگرامز انڈیویجول فیکلٹی ممبرس ایز اے انٹرپرینیورل ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں۔ اس کی کیس اسٹڈیز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن بہرحال اٹس اے ویری ٹف سیل ٹو دی ٹاپ مینجمنٹ۔ لیکن چونکہ فیکلٹی اب بہت زیادہ وزٹنگ فیکلٹی پوزیشنز کی طرف فوکس ہو گئی، تو اگر آپ بغور کریں کہ اس وقت کراچی کی کوئی بھی ٹاپ ٹیئر یونیورسٹی الاؤ ہی نہیں کر رہی ہے اپنی فیکلٹی کو کہ وہ کسی اور جگہ پڑھائے، یہ بات ٹھیک ہے، اور وہ چونکہ نہیں الاؤ کر رہی تو اس وجہ سے وزٹنگ فیکلٹی کے بھی آپشنز بہت کم ہوتے جائیں گے فیکلٹی ممبرس کے لیے، اور کم ہو گئے۔ تو اب فیکلٹی کے پاس بھی دے ہیو ایمپل ٹائم، ایز ایف کہ کوئی بھی ٹاپ ٹیئر یونیورسٹی از ناٹ الاؤنگ دیم ٹو ٹیچ ایلسویئر، اور چونکہ HEC کی ریکوائرمنٹس بڑھ رہی ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا بیلنس آ رہا ہے کہ جس وقت وہ اس چیز کو فوکس کر سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اپروچ دس ایشو آف ریسرچ گرانٹس۔ تو مجھے لگتا ہے کہ لکیلی ایک ایسا بیلنس ہٹ ہو گیا اس وقت کہ جس وقت فیکلٹی اب وزٹنگ فیکلٹی پوزیشنز کی طرف نہیں جا سکتی، اور HEC مستقل پش کر رہی ہے ریسرچ گرانٹس کو، تو اس وجہ سے اپرچونیٹیز ہر سال بڑھتی جا رہی ہیں ریسرچ گرانٹس کی، اور وہ اس حساب سے بڑھ رہی ہیں کہ سال میں ایک ریسرچ گرانٹ سے جو بات شروع ہوئی تھی، آج سال میں فیکلٹی کے پاس 7 سے 8 ریسرچ گرانٹس کی اپرچونیٹیز آتی ہیں۔ یہ بات میں بہت وثوق سے کہہ سکتا ہوں فار کمپیوٹر سائنس اینڈ انجینئرنگ ڈسپلن۔ تو
اب یہ ایک بیلنس ہٹ ہونے جا رہا ہے, اب فیکلٹی کو اس طرف بڑھنا ہی پڑے گا. بڑھنا کیوں پڑے گا؟ کیونکہ اب امپیکٹ فیکٹر کی پبلیکیشن کی KPI از نو مور سم تھنگ بگ. تو اب اٹس جسٹ راؤنڈ دا کارنر, مطلب از دیئر, ہم اس کی طرف نہ دیکھنا چاہیں نہ دیکھیں, لیکن از دیئر. اب فیکلٹی ممبرس کو ریسرچ گرانٹس کی طرف جانا ہی پڑے گا. صحیح ہے. اور کم سے کم پرائیویٹ سیکٹر میں تو, چونکہ پرائیویٹ سیکٹر کو ایکسٹرا مائل جا کے اپنے آپ کو ہر جگہ پروف کرنا ہے. میں ایک بہت 3-4 بڑی پبلک یونیورسٹیز کی ایگزامپل دے سکتا ہوں, ایک بہت بڑے نام کی ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ جہاں 80% فیکلٹی نے اپنے آپ کو کلاسیفائی کیا ہوا ہے ایز ٹیچنگ فیکلٹی. اس وجہ سے مینجمنٹ ان سے یہ پوچھ ہی نہیں سکتی کہ انہوں نے کوئی ایک پیپر بھی لکھا یا نہیں. اس کے اگینسٹ میں انہیں کیا کرنا پڑتا ہے, صرف ایک کورس ایک سیمسٹر میں زیادہ پڑھانا پڑتا ہے. پرائیویٹ, یہ پبلک سیکٹر ہے تو پبلک سیکٹر کا تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن پرائیویٹ سیکٹر اور ایسی یونیورسٹیز جو کہ اسٹرائیو کر رہی ہیں, جو کہ نئے ڈیمانڈس کو کی طرف کریٹ کر رہی ہیں, جو کہ اس طرف بڑھنا چاہ رہی ہیں, انہیں یقیناً ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا ہے, اور انہیں ایک ایسا کلچر اسٹیبلش کرنا پڑے گا. یہ ڈے ون نہیں ہوگا. KEET somehow or the other has been able to gather such faculty members جو luckily جو کہ پہلے ہی ان چیزوں میں بہت بہتر تھے. تو when these grants starts to appear on the screen, تو وہ ایک ایسا ہک ہوا کہ up till now KEET کی جو competitive research funding ہے وہ 150 ملین سے بھی زیادہ ہے. یعنی کہ صرف پچھلے سال کی جو فنڈنگ KEET نے ون کی ہے وہ 73 ملین سے زیادہ. یہ ڈے ون نہیں ہو سکتا. تو وہ کون سے فیکٹرز ہوں گے جو کسی آرگنائزیشن کو, یعنی کہ کسی یونیورسٹی کو اس لیول پہ لے کے جائیں کہ جہاں پہ انڈیویژولز چارج ہوں اور وہ اس طرح کام کر رہے ہوں کہ یہ سب ہو سکے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے ہوگا؟ اوبیسلی چینج مینجمنٹ کا بیسک پرنسپل ہے کہ آپ کو چینج ایجنٹس چاہیے. تو وہ چینج ایجنٹ, وہ پہلا آدمی جو وہ آئس بریک کرے گا اور پہلی گرانٹ ون کرے گا, اور وہ پہلی گرانٹ جو ون ہوگی اس سے سب لوگ موٹیویٹ ہوں گے کہ بھئی کم سے کم یہ کیا جا سکتا ہے. اب جب یہ ہوگا تو آپ کو 3 باتوں کے لیے انڈیویجول کو تیار ہونا ہے اور ایک بات کے لیے ٹاپ مینجمنٹ کو تیار ہونا ہے. مجھ سے کافی دفعہ یہ اور یونیورسٹیز میں بھی بلا کے یہ بات کروائی گئی ہے, تو میں وہاں کی ٹاپ مینجمنٹ کو بتاتا ہوں کہ آپ فیکلٹی سے کہتے ہیں گرانٹ سبمٹ کرو. گرانٹ سبمٹ ہونے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ کتنی کی فنڈنگ جمع کرا رہے ہو, اس میں سے یونیورسٹی کس طرح اس فنڈنگ پہ قبضہ کرے گی. KEET میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو یو نیڈ ٹو ٹرسٹ یور PI, and this trust would enable others to travel the extra mile. دیکھیں ایکسٹرا مائل کے بغیر تو یہ سب کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ ایکسٹرا مائل ٹریول کرنے کے لیے انڈیویجول کو جو پیس آف مائنڈ چاہیے وہ ٹاپ مینجمنٹ نے دینا ہوگا. ٹھیک ہے, اور وہ کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا انڈیویجول کو, بس ایک سینس آف اونرشپ چاہیے. وہ سینس آف اونرشپ آپ ٹیچر کو نہیں دیں گے, وہ اچھا ٹیچر نہیں ہوگا. آپ پروجیکٹ والے کو نہیں دیں گے, وہ پروجیکٹ نہیں کر پائے گا, وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کر پائے گا کوئی بھی. تو وہ جو سینس آف اونرشپ ہے وہ یقیناً ملنا چاہیے. ابھی مطلب گرانٹ ملی نہیں ہے اور PI سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ جو یہ جمع کرانے جا رہے ہیں اس میں سے اس کا کنٹرول ہمارے پاس کیسے آئے گا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. تو سب سے پہلے 3 باتیں ہوئیں. تو پہلے تو مینجمنٹ نے یہ سیکھنا ہے کہ بھائی یو جسٹ نیڈ ٹو لیٹ دیم گو فری. پہلی بات یہ ہوگی. دوسری بات, انڈیویجولس کے لیے آپ کو چینج ایجنٹ چاہیے, دوسری بات ہوگی. تیسری بات یہ کہ ایسے لوگ چاہیے جو بغیر رزلٹ کے محنت کر سکیں. اب اس سے میرا کیا مطلب ہے؟ اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ ایک دفعہ گرانٹ لکھیں گے نا تو نہیں ہوگی, پھر آپ دوسری دفعہ لکھیں گے نہیں ہوگی, تیسری دفعہ لکھیں گے نہیں ہوگی, پھر وہ ہونا شروع ہوگی. پھر وہ ہونا شروع ہوگی تو آپ کی امید سے زیادہ تیزی سے ہر پروجیکٹ کے گرانٹ آپ کو مل رہی ہوگی, کیونکہ یو ہیو لرنڈ دا ٹریڈ
یہ بالکل اسی طرح ہم نے جب پبلیکیشنس کی ریممبر یور ارلی کیریئر، تو ہم نے کانفرنس پبلیکیشن کی ہے نا، اس کے بعد ہم نے ایکس وائی کیٹیگری، پھر ڈبلو، پھر ایکس، اور اب ہم امپیکٹ فیکٹرز کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی نا. تو بالکل اسی طرح گرانٹس کا لکھنا ہے. بالکل اسی طرح ہمارے کچھ پیپرز ہیں، ہم سب جانتے ہیں ہمارے کچھ پیپرز ایسے ہیں جو ہم نے 8 جگہ بھیج کے ریجیکشن لی اور 9ویں جگہ پہ وہ ہوا ہے ایکسیپٹ. تو بالکل اسی طرح گرانٹس کو ہمیں لرن کرنا ہوتا ہے. اب یہ گرانٹس کو لرن کرنے کا طریقہ ایک تو لکھنا ہے، اور لکھنا جو ہے وہ بہت آسان ہے ایز کمپیئر ٹو پبلیکیشن. تو فیکلٹی کو سب سے پہلے موٹیویشن یہ ملنی چاہیے کہ دیکھیے جی آپ پبلیکیشن، امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشن کی بنسبت دس از 20% آف دا ورک جو ریسرچ گرانٹ کو لکھنے میں لگنا ہے. لیکن اصل بات ہے وہ آئیڈیا جو کنسیو ہو پائے. وہ آئیڈیا کیسے کنسیو ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو انڈسٹری سے انٹریکشن، دیٹس ون، اور ایسے لوگوں سے اپنی فیلڈ کے علاوہ کے لوگوں سے ملاقات. یعنی کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایز اے کمپیوٹر سائنس فیکلٹی، میرا 100% وقت کمپیوٹر سائنس کے لوگوں کے درمیان گزر رہا ہے. آپ مینجمنٹ سائنس کی فیکلٹی ہیں، آپ کا 100% وقت مینجمنٹ سائنس کی فیکلٹی میں گزر رہا ہے. جب تک ہم انٹر ڈپارٹمنٹل انٹریکشنز کو نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک کوئی ریئل ورلڈ سلوشن ہم انویژن بھی نہیں کر سکتے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انٹر ڈسپلنری انٹریکشن کو جتنا آپ بڑھائیں گے اتنے ریئل ورلڈ پرابلم آپ کے سامنے آئیں گے، اور اتنا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو آپ کی ماسٹر اسکل ہے، یعنی کہ جو آپ کا ڈسپلن ہے، آپ اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں. تو پرابلم ایریاز آپ کے سامنے صرف انٹر ڈسپلنری لوگوں سے بات کر کے آئیں گے، اور جتنا زیادہ کوشش کر کے آپ انڈسٹری سے انٹریکٹ کریں گے تو ان کے پاس ریئل ورلڈ کے پرابلم ہوں گے، تو اتنا آپ کے پاس ایشو آئے گا. اب دیکھیں یہ ریسرچ گرانٹ بھی مستقل مشکل ہوتی جا رہی. جس وقت میں نے ان چیزوں کو دیکھنا شروع کیا ہے اس وقت ریسرچ گرانٹ کے لیے آپ کو کوئی انڈسٹری پارٹنر نہیں چاہیے ہوتا تھا. آپ سمپل لکھتے تھے ایچ ای سی کہ بھائی یہ گرانٹ آئی ہے، میں یہ لکھ رہا ہوں، میں ایسا کریں گے، ہم فیکلٹی ریسرچ کریں گے، یہ پروڈکٹ بنیں گے، بات ہو جاتی تھی ختم. ایسی ریسرچ گرانٹس ون کی ہیں بہت لوگوں نے. پھر جب میں نے ایکچولی جو مجھے ایوارڈ ہونا شروع ہوا وہ وقت تھا، یعنی کہ 5 سال پہلے والا، جس میں آپ کو مینڈیٹری انڈسٹری پارٹنر چاہیے تھا. یعنی کہ انڈسٹری پارٹنر آپ کے ساتھ پریزنٹیشن میں کھڑا ہوتا تھا ایچ ای سی میں، وہ یہ کہتا تھا ہاں میں اس پروڈکٹ کو ساتھ بنا رہا ہوں، میری یہ اسٹرینتھ ہے، یہ پروڈکٹ ایسی ہے، ایسے میں نے پروڈکٹ بنائے ہوئے ہیں. ریلیونٹ انڈسٹری پارٹنر. آج جتنی ریسرچ گرانٹ آ رہی ہیں اس میں صرف انڈسٹری پارٹنر کا ہونا کافی نہیں ہے. اس میں آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا انڈسٹری پارٹنر اس پروجیکٹ میں کیا انویسٹ کرنے کو تیار ہے، ان ٹرمز آف ناٹ ان لائکنگ، ان ٹرمز آف ایکچوئل منی. کتنے ملین لگائے گا وہ اس میں، اب یہ پوچھا جا رہا ہے. اس کے بغیر اب گرانٹس نہیں مل رہے. تو اب جس طرح پبلیکیشن کا اسٹینڈرڈ بڑھتا گیا، جیسے ہم میچور ہوئے، اسی طرح ریسرچ گرانٹس کا وہ بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیسے ہو جائے گا؟ میں اے بی سی کمپنی کے پاس جاؤں گا، بولوں گا حضرت یہ دیکھیں آپ زبردست کام کر رہے ہیں، میں ایک بہت کمپیٹنٹ آدمی ہوں، یہ میری پبلیکیشنز ہیں، آئیے لیٹس شیک ہینڈ ٹوگیدر، ہم یہ کرتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. یو نیڈ ٹو میک فرینڈس. وہ فرینڈس کیسے بنیں گے؟ یو نیڈ ٹو فائنڈ ٹائم ٹو اپروچ انڈسٹری. آپ 10 لوگوں سے ملیں گے، 2 سے آپ کی طبیعت ملے گی، ایک آپ کے ساتھ پیسہ بھی لگانے کو تیار ہوگا. اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب یہ ساری باتیں ہوں گی تو یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنی کلاس روم میں بزی ہیں، ہمیں یونیورسٹی سے جانے کے لیے فارم بھرنے ہیں، آنے کے لیے فارم بھرنے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو پائے. جب آپ کو اپنے اسکیجولز میں ہفتے کی ملاقاتیں طے کرنا ہوگی لوگوں سے، آپ نے پن پوائنٹ کرنا ہوگا کہ آپ کس ایریاز میں جانا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں. آئی واز لکی ٹو ہیو ہمایوں قریشی صاحب ایز اے مینٹور ایز ویل ایز اے انڈسٹری پارٹنر. یعنی کہ ہمایوں صاحب 30 سال سے زیادہ آئی بی ایم میں گزرے ہیں، تو وہ میرے لیے صرف انڈسٹری پارٹنر نہیں ہے، وہ تو از اے فادرلی فگر ٹو می. اور ان پروجیکٹس کو کرنے میں نے اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ ان کے ذریعے سیکھ لیے. تو اب لیکن
یہ ایک لانگ ٹرم تعلق تھا ہمایوں کا اس حساب سے کہ جس وقت میں ان کے پاس گیا یہ کہنے کہ سر یہ گرانٹ ہے آپ میرے ساتھ کام کریں گے، تو وہ ایک تعلق تھا جس کی بیس پہ وہ آئس بریک ہوئی. اگر ڈے ون پہ میں جاتا تو ان کے ذہن میں بھی 10 باتیں ہوتی. ہم پیٹنٹ جمع کر چکے ہیں اپنی پہلی گرانٹ کا. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ان سارے جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں اس میں ٹرسٹ ٹاپ مینجمنٹ کا فیکلٹی ممبرس پہ کہ بھائی اگر باہر جا رہا ہے تو یہ کسی انڈسٹری والے سے ملے گا، یہ باہر جا رہا ہے تو کوئی ریئل ورلڈ پرابلم دیکھ رہا ہوگا، یہ کچھ کام کر رہا ہوگا، اور یہ کوئی ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جم سکتی، اس کو ٹائم چاہیے، یہ 4-6 مہینے میں کچھ لکھے گا، وہ سامنے لائے گا. یہ ویٹ انڈسٹری کو کرنا ہوگا، اس کو ڈے ون سے پوچھ نہیں اگر شروع کریں گے تو نہیں ہو پائے گا. تو جو ہماری گفتگو اب تک ہوئی اس کو تھوڑا سا سمیٹتے ہیں، ہم بات یہ کر لیتے ہیں کہ فیکلٹی KPIs مستقل بنیادوں پہ بڑھ، اور اس میں فیکلٹی کو اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنا ہوگی، اور جو یہ طریقہ کار تھے، مطلب یہ وزٹنگ فیکلٹی کے پیراڈائم سے آگے بڑھ کے اس سے زیادہ ریونیو جنریٹنگ ماڈلز موجود ہیں. ہم نے بہت اچھے سے اس کو ایویلویٹ بھی کیا تھا اس پبلیکیشن میں کہ بھئی آپ کتاب چھاپ سکتے ہیں، اس کی روائلٹی کر سکتے ہیں، آپ کنسلٹنسی کر سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت یہ جو پروجیکٹس والا معاملہ ہے یہ بہت لوکریٹو ہے، اور اس پہ فوکس کرا جائے. ابھی سے کریں گے تو سال ایک میں کچھ نہ کچھ چیزیں رزلٹ سامنے آنے شروع ہو جائیں. اچھا، لیکن جو لیول آف ریگر ہے نا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میری IAS پبلیکیشن ہے کوئی 4 پوائنٹ سمتھنگ امپیکٹ فیکٹر کی، میری کوئی 550-600 سائٹیشنز ہیں، لیکن ایک پروجیکٹ ان سب پہ بھاری ہوتا ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ریئل ورلڈ کوئی بھی چیز ہوگی نا سر، تو وہ بیہیو الگ کرتی ہے، اس کو ہینڈل ہی الگ طرح سے ہونا ہوتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ایونچولی آپ نے اس پروجیکٹ کو نہ صرف بنانا ہے بلکہ آپ نے اسے مارکیٹ کرنا ہے. اب ایز اے فیکلٹی وی لیک دس اسکل ٹو ہاؤ ٹو مارکیٹ، انلیس کہ کوئی مارکیٹنگ کی فیکلٹی نہ ہو. لیکن پھر یہاں پہ انڈسٹری پارٹنر کا رول آتا ہے. لیکن پروجیکٹ کو، ریئل ورلڈ پروجیکٹ کو، اب میں تھوڑا سا اپنے پروجیکٹ کی 2-4 جملے بول دیتا ہوں. جو ہمارا پہلا پروجیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم پاکستانی میں جنرل پرپس ایئر کوالٹی لاگر بنائیں گے. اس میں وہ اتنا جنرل پرپز ہوگا کہ ہم اپنی مرضی کے ایئر پولیوٹنٹس کو جہاں دل چاہے وہاں سے نوٹ کر سکیں گے، اس کو کلاؤڈ پہ بھیجیں گے، کلاؤڈ پہ ڈیپ لرننگ لگا کے اس سے ہم پریڈکٹیو انالیٹکس کریں گے. ایز سمپل ایز دیٹ. تو ہم نے اب صرف اس پروجیکٹ پہ HEC نے ایک ورڈ ایڈ کیا اپروو کرتے ہوئے کہ آپ کو گورننگ باڈی جو ہے آپ کے علاقے کی، انوائرمنٹ کی، وہ لوکیشنز آپ اس سے لیں گے کہ وہ ایئر کوالٹی لاگر کہاں لگیں گے. ہم نے پروپوز کیا تھا ہم 10 پائلٹ لگائیں گے. ریئل ورلڈ پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو 10 لوکیشنز دے دیں، آپ کہاں لگائیں گے ایئر کوالٹی لاگر؟ اس کی پاور کو کون انشور کرے گا؟ اگر آپ اس پہ سولر پینل لگا دیں گے وہ سولر پینل چوری نہیں ہوگا، وہ ایئر کوالٹی کے جو سینسرز ہیں وہ آگے پیچھے ہوں گے، ہیٹ سے، ہوا سے، بارش سے. اب دیکھیں نا کیا پبلیکیشن میں یہ سب ہوتا ہے. تو ریئل ورلڈ پرابلم جب ہم ریئل ورلڈ پروجیکٹ کرنے جاتے ہیں تو بہت 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 لکریٹو ہوتا ہے. اگین دوسری بات وہی آ گئی کہ ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ از، بس آپ اس کو دیں یار، ٹرسٹ کریں فیکلٹی کو، اور وہ آپ کو سرپرائز کرے گا. ہم تو یہی پڑھتے ہیں کہ یو ٹرسٹ اینی ون اینڈ دا پرسن وڈ سرپرائز. تو دوسری بات میں نے آپ سے یہ کر لی کہ پبلیکیشن اور پروجیکٹ کے ریگر میں بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں تیسری بات کے پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ آپ لکھیں گے، وہ اپروو ہوگا، گورنمنٹ رہے گی نہیں رہے گی پتہ نہیں، پھر اپروول آئے گی، پھر آپ کو کب فنڈنگ ملے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو دیر آر سو مینی پروجیکٹس جو فنڈنگ کے بغیر کیے جا سکتے. اور میں نے یہ دیکھا ہے جو لوگ کچھ نہ کچھ وہ پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں ان کے گرانٹس ون کرنے کے چانسز اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا
مطلب دے آر انوالوڈ ان سم سارٹ آف R&D ایکچولی فزیکل لیول پہ. تو وہ بہت سارے پروجیکٹس ایسے کیے جا سکتے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس کو انوالو کیا جا سکتا ہے. اسٹوڈنٹس فری ریسورسز اویلیبل ہیں, ان کے پروجیکٹس کورس پروجیکٹس کو آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کسی ایک ڈائریکشن میں, جہاں سے آپ کوئی میننگ فل POC بنوا سکتے ہیں اور اس سے آپ کو یہ ٹرسٹ گین کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا کچھ کام ہے جس کے لیے میں گرانٹ اپلائی کروں. صحیح ہے نا. اور پھر آپ گرانٹ میں دیکھیں نا کتنا زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے. ایک آدمی گرانٹ لکھ رہا ہے ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. ایک آدمی گرانٹ لکھ رہا ہے کہ یہ میرے POC ہے, یہ اس کی ڈیزائن ڈائیگرام, یہ اس کا ایکچوئل چلتا ڈائیگرام, میں اس سے آگے لے جانا چاہتا ہوں. بہت فرق آیا نا اس بات کو کہنا ہے. تو کچھ نہ کچھ جب آپ یعنی کہ پروجیکٹ اس وقت ون آپ کرتے ہیں جس وقت آپ گرانٹ اپلائی نہیں کر رہے ہوتے. میرا تو ایسا ماننا ہے. میرا جو دوسرا پروجیکٹ ہے اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ لیڈ ایسڈ بیٹری پلیٹس ایک کنویئر بیلٹ پہ آ رہی ہیں, 2 کیمرے اس کی تصویر لے رہے ہیں اور اس کی مشین ویژن کے ذریعے طے کر رہے ہیں کہ کوالٹی چیک یس ہے نو ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہم جب اس کا ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہم کنسیوڈ تھا ایز اے FYP, ہمارے پاس ریزلٹس تھے, ہم نے اس ریزلٹس کی بیس پہ اپلائی کی. یہ بھی گرانٹ ون ہوئی ہوئی ہے. تیسری گرانٹ جو میں نے لکھی ہے اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ یعنی کہ کوئی بھی فروٹ جو ہے اس کے اسکن کے اندر جو بروز ہے وہ ہمیں نہیں دکھتا, تو کیا ہم امیج انالیسس سے یہ طے کر سکتے ہیں کہ اسکن ڈیپ بروز جو نیکڈ آئی سے نہیں دکھ رہا وہ اٹ از دیئر, اور اس کی بیس پہ ہم کوالٹی چیک کر سکیں کہ یہ ایکسپورٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, فار این ایگزامپل. تو اس کا بھی ہمارے پاس POC تھا آن اے ویری چائلڈ مطلب ایک نوائس لیول پہ تھا ایک کورس پروجیکٹ میں. تو جب ہم یہ گرانٹس اس طرح لکھتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے بیسک ریزلٹس ہمارے ہاتھ میں موجود ہیں, تو ان سے بہت فرق پڑتا ہے گرانٹ کو ون کرنے میں. تو میرا ایسا ماننا ہے کہ گرانٹ اس وقت ون کی جاتی ہے جس وقت گرانٹ آپ لکھ بھی نہیں رہے ہوتے اور وہ چیز آپ کے پاس. اچھا ہم سب یہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں فار پبلیکیشن, یعنی کہ میں جب PhD کا کورس پڑھا رہا ہوں یا MS کا پڑھا رہا ہوں تو کوئی ایک آدھ پبلیکیشن نکلتی ہے, مطلب نکلتی تو 4-6 ان میں سے کوئی ایک آدھ بہتر ہو جاتی ہے. لیکن اگر اسی طرح ہم انڈر گریڈ کے لیول سے یہ کام کرائیں, ان بچوں کو بھی ریئل ورلڈ کا ایکسپیرینس ہوگا اور آپ کے لیے بھی ایسے POCs آپ کے ہاتھ میں آئیں گے جس کی بیس پہ یو آر مور کانفیڈنٹ ٹو سیل اٹ اینڈ ٹو سینڈ اٹ ایز اے ریسرچ گرانٹ. بہرحال اٹس اے بگ چیلنج, اور ایک کلچرل شفٹ چاہیے, ایک ٹرسٹ مینجمنٹ چاہیے دونوں پارٹیز پہ. وی ہیو رائٹ ناؤ 35 PhD فیکلٹی ممبرز. یہ جو میں نے اتنے بڑے بڑے نمبرز آپ کو گرانٹ کے بتائے ہیں کہ 160 ملین کی اوور آل فنڈنگ ہے, تو اس سے لکھنے والے 8 لوگ ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک نش ہی ہوگی جو یہ کر رہی ہوگی. ہر ڈسپلن میں یہ کرنا ممکن نہیں ہوگا, لیکن جہاں ہوگا وہاں بھی ہر آدمی نہیں کرے گا, کیونکہ کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوگا. کمفرٹ زون سے باہر آنے کے لیے مینجمنٹ کو اس کو سپورٹ کرنا ہوگا ہر طرح سے, اس کا کورس لوڈ شاید ریڈیوس ہو. اچھا پھر ہوگا یہی, اور یہ میں ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں مختلف جگہوں کے. فیکلٹی کہتی ہے آپ میرا کورس لوڈ ریڈیوس کریں, میں گرانٹ لکھوں گا. مینجمنٹ کہتی ہے کہ آپ پہلے گرانٹ لکھیں, اس کے بعد اگلے سیمسٹر میں آپ کا کورس لوڈ ریڈیوس ہوگا. تو بس ایسے ہی چلتا رہتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ایک گو گیٹر آدمی ہے اس کو پہلے کچھ نہ کچھ رزلٹ دکھانے ہوتے ہیں. دوز ور فیو سینس فرام می جو میں نے تھوڑا بہت سیکھا ہے. تھینک یو.